کیا خیال ہے؟ جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہیں، وہ کرتے، وہ تو کر نہیں رہے، ان کو پتہ ہے چوڑے میں آئیں گے. اور بعض تو ایسے ہیں جن کی بیوی کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا اللہ نے خود ہی اٹھا لیا تو اب ایک بھی نہیں کرنی ہم نے. وہ تو پہلی دفعہ ہم نے غلطی سے کر لی تھی، اب اللہ نے جب اٹھا لیا تو اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھائی ہم اپنے گھر کا نان نفقہ اٹھاتے ہیں. ہم تو نسل بھی کس کے کہنے پہ بڑھاتے ہیں؟ اللہ کے. ورنہ غیر مسلم تو نسل بھی نہیں بڑھا رہا، وہ کہتے ہیں 2 بچے اور 1 بچہ، ان کا تو سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. ہم تو ذمہ داریاں پال رہے ہیں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی. غیر مسلموں میں تو یہاں تک ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، بیٹی ہے تو پہلے ہی مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. ہم مارتے ہیں؟ ہم نہیں مارتے بھائی، بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں، خوشی میں بکرا کاٹیں گے ہم تو، ٹھیک ہے نا. ان کو ہمارے بکرے کاٹنے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جانور پہ ظلم کر رہے ہیں، اس پہ نہیں ہو رہا کہ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو بچیاں قتل کر دو، اس پہ وہ نہیں ہے. ہم بکرا کاٹ کے کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، اس پہ کہہ رہے ہیں جانور پہ ظلم کر رہے ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو بھائی یہ موٹیویشن، اتنی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے کہ جس کے کہنے پہ زنا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، 4 شادیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیں، ٹھیک ہے نا، پٹیں اور نان نفقہ اٹھائیں، نسل بھی نہ روکیں بڑھائیں، پھر ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں. لوگ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں، میں جب ابھی میرا بول ٹی وی میں آیا نا، بچے بھی میں نے 2-4 دکھا دیے. میں نے کہا صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے، پورے نہیں لے کر آ رہا، لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، صوفہ پہ گر جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو ابھی صرف 4 میں نے بچے چھوٹے والے دکھائے اپنے، وہ مختلف چینلوں کے. تو اس پہ نا کچھ بہت تبصرہ لوگوں نے الٹے کیے ہوئے تھے کہ دیکھو مہنگائی غربت کا کیا عالم ہے، اور یہ بچوں کی اسپیڈ دیکھو. اگر اس مہنگائی غربت میں ہم اتنے بچے پیدا کر کے کسی سے بھیک مانگ رہے ہوتے نا، کسی ٹرسٹ سے پیسے لے رہے ہوتے، پھر یہ بنتا تھا. یہ اللہ نے مولویوں کو جگرا دیا ہے کہ نسل پیدا بھی کرتے ہیں اور ساری ذمہ داری نسل کی خود اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے کروڑ پتی لبرل لوگوں میں یہ جگرا نہیں ہے. وہ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھتے ہیں کہ میں کھا جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے تیار نہ ہو، وہ غریبوں کا کیا کھلائے گا؟ وہ اس کا دل کہاں؟ وہ تو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بس. جو اپنی اولاد کو اس لیے روک رہا ہو کہ کھلانا پڑے گا اس کو، اس سے بڑا کمظرف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آج کے موٹیویشنل اسپیکر میں اتنی پاور نہیں ہے. تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ایسا ہی نہیں لے کر آ گئے. اتنا کانفیڈنس ہے، بڑے کانفیڈنٹ ہیں ہم اس میں، تبھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو ہماری تو بیٹی بھی ہو رہی ہیں، بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں، نہ ہمیں بیٹی پہ تکلیف ہوتی ہے نہ بیٹے پہ. ورنہ دنیا کے لحاظ سے تو بیٹی پیدا ہونا آج کل ایک عذاب بن گیا ہے. شادی کہاں سے ہوگی، جہیز کے خرچے، ٹوپی ڈرامے. ہمیں جہیز سے کس نے بچایا؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں جلد شادی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں یہ کس نے سکھایا کہ بھائی اولاد پہ، بھائی بہنوں پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو یہ آخرت میں کیا ہے؟ ذخیرہ ہے. اگر اللہ رسول نہ کہتے، ایک دھیلا ہماری جیب سے کوئی نکلوا کے دکھاتا ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں یہ کروا کے دکھاتا ہم سے کوئی. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب کی چینل کی آمدن ہے. جب چینل نہیں تھا تو بھی ہمارے اتنے ہی لمبے بیان ہوتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لمبے ہوتے تھے. مجھے تو یاد ہے اس وقت تو یوٹیوب ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. میرے ایک جگہ بیان ہوا 2.5-3 گھنٹے بول بول کے گلا بیٹھ گیا میرا، بند ہو گئی آواز. پھر بھی بولتا رہا، اس کے بعد پھر خود ہی کھل گئی. یعنی پہلے گلے نے احتجاج کیا کہ چپ کر جا، پھر گلے نے بولا نہیں کر رہا، چل ٹھیک ہے بول لے. تو یہ تو لوگوں کو نا نیگیٹو ملتے ہیں. یوٹیوب ہے بھائی، یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہے اور یہ سب. یہ تو مونیٹائزیشن کا ہمارے باپ کو بھی نہیں پتا بھائی، میرے بھائی پتا تھا کہ ہوتی کیا ہے. تو ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں بیان. تو اعتراض کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے. تو لیکن یہ ساری موٹیویشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے میرے بھائی؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. تو والدین کے مرنے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. سب سے زیادہ دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے. لبرل لوگ اپنے باپ کو زندگی میں بھول جاتے ہیں، موت کے بعد کیا یاد رکھیں گے یار. مجھے دنیا میں اگر کسی کی موت کا سب سے زیادہ غم ہوا تھا نا تو اپنے والد کا ہوا تھا. حالانکہ جس عمر میں میرے والد فوت ہوئے شاید اس میں ہمیں اپنے والد کی ضرورت تھی نہیں، ہم اسٹیبل ہو چکے تھے. ایسے موقع پہ تو جانے کا آدمی کہتا ہے کہ چلو اب تو ہمیں تو ضرورت ہے ہی نہیں نا. ایسے ہی عمر میں جس میں لوگ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ہمیں دنیا سے جانے کا سب کو ہوتا ہے. میں کوئی اکیلا کوئی آسمان سے نہیں اترا، ہماری کلچر میں سب کو افسوس ہوتا ہے. ماں باپ کے مرنے کا سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. گھوڑے کو تو نہیں ہو تو تھوڑا بہت 1-8 دن ہلکا پھلکا سا ہوگا. اور پھر تسلی بھی ہمیں، اس غم کی تسلی بھی کس نے دی ہمیں؟ وہ بھی اللہ نے دی. جو غم ہوا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، لیکن ہمیں تسلی بھی کہاں سے ملی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ کی حدیثیں، آپ نے جو قرآن پیش کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر غم پہ اجر ملتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ کیا کرو. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا میں اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا تھا. حالانکہ ہمارے والد صاحب کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کراتے تھے، ہمیں ڈرامے فلمیں دکھاتے ہوں، مری گھما کے لائے ہوں، جی سوئٹزرلینڈ کی. مذہبی تھے
گھر میں آ کے نماز روزے کا ہی کہتے تھے. یہ تو ایسے ماں باپ تو اور ٹینشن ہے آج کل. کیا خیال ہے؟ نہ ہمارے گھر میں ٹی وی آنے دیا والد صاحب نے, نہ ہمارے گھر میں کوئی سٹا جوا, نہ سگریٹ, نہ نسوار, نہ پان, نہ گٹکا. اگر ابا عیاشی کراتے پھر ابا دنیا سے جاتے تو پھر غم سمجھ میں آتا ہے. ابا نے تو ہمیں عیاشی بولو نا نہیں کرائی, پائپ سے کوٹا ہے. جب دیکھا کہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہے تو پائپ سے پکڑ کے کیا کر دیا, کوٹ دیا. فجر کی نماز میں پکڑ کے کوٹ دیا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے. اور گھر میں ٹی وی نہیں ہے, پھر ہم نے کہا ابا سے ٹی وی لے آؤ, ابا نے کہا نہیں ٹی وی نہیں آئے گا گھر میں. تو ایسے ابا کے جانے کے بعد تو خوشی ہونی چاہیے نا. لیکن میں آج لبرل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو عیاشیاں سکھا رہے ہیں نا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ابا کے مرنے کے بعد, اماں کے مرنے کے بعد اولاد کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے ابا اتنی عیاشی کرا رہے تھے. نہ نہ نہ, جب آپ یہ عیاشی کراتے ہو تو اولاد کا اللہ سے تعلق ختم, اور جب اللہ سے ختم تو ماں باپ سے بھی ختم. پھر ماں باپ جب تک پیسے دیں گے تو ابا ہیں, جب پیسے دینا بند کیے تو وہ ٹینشن ہے. تو یہ جو کوڑے پڑے ہیں نا ہمیں بچپن میں, ہینڈر اور جو پائپ سے مارے کھائی ہیں, یہ چیز تھی جس نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں انسان بنا دیا. اور جب انسان بنتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور والدین کی پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. آج ماں باپ نا بہت زیادہ ایکچولی سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بچے کو ابھی تو سویا ہے فجر کے لیے, ابھی اٹھا دو گے تو بچہ ہے وہ ایکچولی اس کی نیند, ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن میں جائے گا. او بھائی جو ڈاکٹر ڈپریشن میں جانے کا سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود ڈپریشن میں, آپ دیکھو نا, تحقیق کر لینا اس کی. تو ابا اماں کی مارے کھایا کرو, چماٹے اماں سے چماٹے کھاؤ, ابا سے کیا کھاؤ, کوڑے کھاؤ. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے بلا وجہ بچوں کو کوٹنا پوٹنا شروع کر دیں. اصول تو یہی ہے کہ بچوں کو محبت دیں, لیکن غلط چیزوں میں ان کو محبت نہ دینا شروع کر دیں. کہ بچہ چرس کے پیسے مانگ رہا ہے, آپ نے کہا بھائی بچے کی سیلف ریسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ اس کو یہ سگریٹ کے پیسے مانگ رہا ہے یا گٹکے. ٹین ایجز لڑکوں کو ماں باپ بائکیں خرید کے دے دیتے ہیں, وہ ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں. ابے یار تمہیں اللہ نے پیسہ دے دیا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے, ابھی اس کو بائک کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ, کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ؟ یہ بائکوں میں ویلیاں لگا رہا ہے ڈیفینس میں جا کے, وہاں پہ لڑکیوں جب ویلیاں لگائے گا تو لڑکیاں لفٹ کراتی ہیں, پھر جب لڑکیاں لفٹ کرائیں گی تو سیٹی بازی اور پھر موبائلوں کے نمبر, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو ہاں آپ نگرانی کر رہے ہو بچے کی, دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے, پھر ایک الگ بات ہے. تو بالکل ماں باپ نے آزاد چھوڑ دیا, اور ماں باپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کریں گے. تو میرے بھائی بچے کی تربیت ہوگی تو محبت کرے گا, ورنہ محبت گئی تیل لینے, وہ بدتمیزی کرے گا آپ سے. جس دن اس کو فلم کے پیسے نہیں ملے, اب تو فلموں کے پیسے تو سب کچھ نیٹ پہ اتنا آ گیا ہے, جس دن اس کو آزادی نہیں ملی وہ مارے گا پکڑ گیا آپ کو, جیسے کہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلے گی, میں کیا لے کے چلا تھا, بات کدھر نکل گئی. سوال کیا تھا یہ جس پہ میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے؟ ہاں تو ایتھیسٹ. تو ہاں میں کہہ رہا تھا ہم ابا کو بھی یاد رکھتے ہیں, اماں کو بھی یاد رکھتے ہیں, کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. ایتھیسٹ تو دلائل میں الجھتا ہے. یار انہوں نے تو پیدا کیا, یہ تو نیچرل ہے. اگر میری ماں نے مجھے گود میں پالا تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے, بلی بھی اپنے بچوں کو, یہ تو نیچرل ہے. تو پھر نیچر سے محبت کرو, اماں سے محبت کرنے کی ضرورت یہی ہے نا بھائی, نیچر نے سکھایا نا, تو پھر نیچر سے محبت ہوگی, اماں سے تھوڑی ہوگی. ہم کہتے ہیں اللہ نے سکھایا, تو محبت کس سے ہوگی؟ پہلے اللہ سے, پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے. تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. تو اس لیے یہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا. ہمیں اللہ نے بچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی, برائیوں سے بچا لیا, اور ہماری زندگیوں میں خوشی ہے, سکون ہے. میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا, نظر نہ لگ جائے, ورنہ خدا کی قسم مولوی جو مزے میں ہے نا تم سوچ نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں بھی ریوو میں گھوم رہا ہے نا تو مزہ تو آئے گا. بھائی جب پٹپٹی پہ گھومتے تھے اور زیادہ مزہ آتا تھا, حقیقت بتا رہا ہوں. اور ریوو کون سا اپنی ہے, قسطوں پہ ہے یہ. وہ میرے بارے میں ایک کہہ رہا ہے فارچونر میں گھوم رہا ہے, فارچونر میں. میرے پاس تو فارچونر رہی ہے بھائی, میرے پاس تو ریوو ہے, اور وہ بھی قسطوں پہ ہے. ابھی میرے نام ہوئی بھی نہیں, بینک کی ہے. ہر کچھ اٹھا کے ڈال دو, اور اگر ہے بھی تو مزے کی بات ہے نا, خوش ہو جاؤ نا کہ چلو مولوی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اتنے اعتراضات کہ یہ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ بول ٹی وی میں جب انٹرویو آیا نا, یہ چار جو کی بھی ہے نا اصل میں پیسہ بہت ہے, ریوو میں گھوم رہا ہے. میرے بھائی ہم نے جب کی تھی نا 3-4 جو بھی میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں اتنے بچے جب کی تھی, تو یہ ہمارے پاس ایک ایف ایکس بھی نہیں تھی اس وقت. اس وقت لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس ہے کیا, اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہو, اور صرف باتیں نہیں کر رہا تھا, کر بھی رہا تھا, اور بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب وہ تانا الٹا ہو گیا. پہلے تانا یہ دیتے تھے ہے کیا تمہارے پاس, دھیلا ہے نہیں, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ہے کیا تمہارے پاس؟ اور جب ہے تو اب کہہ رہے ہیں دیکھو ہے نا اس لیے کر رہے ہیں. تو تم آئے بھائی, تمہاری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, تم کر لو یار, خوش ہو جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مولویوں کو کیا بنایا ہے,
خوش بنایا ہے. مولوی کو لوگ تانے بہت دیتے ہیں مولوی ایسے, لیکن خدا کی قسم جو خوشی مولویوں کی میں نے دیکھی ہے نا لائف, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. اور پھر جو ایک نمبر مولوی ان کو آخرت کی ٹینشن تو ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کو تو جتنی آخرت کی ہونی چاہیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اللہ پیدا کر دیں تو شاید اسی سے تھوڑے کمزور ہو جائیں, لیکن ہمیں تو دنیا کی فکر تو گئی, کیونکہ اللہ پہ ہم نے ٹوٹا پھوٹا توکل کیا. اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے, بچوں کے خرچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں. جب بالکل 1 روپیہ نہیں تھا اس وقت کر رہے تھے ہم, یہ سارے خرچے اللہ پورے کر رہا تھا. تو اس سے آدمی کا اللہ پہ اعتماد ایسا آ جاتا ہے, کہتے ہیں یار اللہ میاں تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی, یہ تو اللہ میاں ماشاء اللہ سارے ہی کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ کا معاملہ ہے تو جو ایک نمبر جو صحیح پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں آسمان کی کن بلندیوں پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی تم تھوڑے سے نا اللہ پہ توکل پیدا کر لو بس, تو دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اصل یہ نہیں ہے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے, ان دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ, دل نہ لگاؤ. پھر بھائی آپ قارون کے خزانے رکھو اپنے پاس. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے, حالانکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کے پاس پیسہ مجھ سے زیادہ تھا اور ذمہ داریاں زیرو, لائبلٹیز آپ کی زیرو ہوں اور سورس آف انکم آپ کی زیادہ ہو, اس کے بعد بھی آپ خودکشی کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ آپ کے دماغ کا فالٹ ہے. آج لوگ یہی کر رہے ہیں, وہ بی سے بغیرت وغیرہ نے تو یہ لوگوں کو اسی چکر میں ڈال دیا. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, موج مستی والی زندگی چاہتے ہو, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. میں نہیں کہہ رہا میرا پورا توکل ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دیتے, ہم تو نالائق ہو کے اتنے خوش ہیں, لائق ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی. تو تھوڑے اللہ پہ اعتماد پر بچوں کی سپیڈ بڑھا دو بس, اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے. میں جو اتنی سپیڈ کا کہتا ہوں نا, اس کا اصل مقصد صرف سپیڈ نہیں ہوتا, اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کا توکل چیک کرنا. کیونکہ آج کل لوگ آمدن کی وجہ سے نسل روکتے ہیں, یار ان کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے, یہیں سے آپ کا توکل کیا ہو جاتا ہے ایسی کی تیسی. دیکھ رہے ہو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اللہ اس کو کھلا رہا ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے, اس کے بعد کہنا کہ یار خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. اس کا مطلب یار یہ نماز روزے کے نام پہ نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو آپ, کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یا آپ نہیں مانتے اللہ کو. جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا, اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگاتا ہوں کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ اسٹائل ہوتا ہی نہیں اس کا. ایسے ماننا نہ ماننا کیا ہے, تو ایسا تو غیر مسلم بھی ہندو بھی مانتا ہے, میں بھگوان کو مانتا ہوں, عیسائی بھی مانتا ہے, تو وہ بھی 2 بچے, آپ کے بھی 2 بچے, تو میں اثر میں ہوتا ہوں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اب دیکھو یہ بچہ ماشاءاللہ یہ جن کے ابا کا ہے, کون ہے ان کے ابا, کون ہے بھائی دوست ان کا. اب اس کا پیدا ہونا غلط ہے, کتنا کیوٹ بچہ ہے ماشاءاللہ, ماں باپ گھر میں دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے نا اس کو. اب کوئی فیملی پلاننگ والے کہیں اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے, نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب اس کی وجہ سے بھی بڑی ہوگی نا مہنگائی. اس کے ماں باپ کہیں گے مہنگائی نہیں تیل لینے یہی کہیں گے نا بھائی. مہنگائی بڑھنے سے ہمیں جو ڈپریشن ہوتی ہے نا, وہ اس بچے کو, ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو ڈپریشن کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. میں بھی جب جاتا ہوں نا, ڈیزل مہنگا, پیٹرول مہنگا, تو میں گھر میں آ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. تو بھائی ہمیں تو ٹینشن ختم کرنی ہے, سیدھی سی بات ہے, تو بچوں سے ہی ختم ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب میرے پیدا ہونے سے بھی مہنگائی بڑھی تھی, یعنی میرا پیدا ہونا بھی کیا تھا غلط, ان کا پیدا ہونا بھی غلط, ہم سب غلط پیدا ہوئے ہیں. نہیں پیدا, جتنے کم پیدا ہوتے اتنی انسانیت عیاشی کرتی. تو یہ ٹوٹلی A to Z بالکل فضول قسم کی بات ہے, جو مزے کا خیز بات. یہ کسی کافر پہ تو جچتی ہیں یہ باتیں, خدا کو ماننے والوں پہ یہ باتیں نہیں جچتی. چلو آگے. مفتی صاحب میرا سوال ہندوؤں سے متعلق ہے, ہندوؤں کے ساتھ کاروبار کرنا, کھانا کھانا, ان سے عقیدت رکھنا کیسا ہے؟ عقیدت تو نہیں رکھیں بھائی, عقیدت تو بزرگوں سے ہوتی ہے, غیر مسلم سے تھوڑی ہوتی ہے. ہاں کاروبار کرنا جائز ہے, کھانا کھانا بھی جائز ہے, دوستی بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بھی جائز ہیں, بدسلوکی کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے. عقیدت جائز نہیں ہے, عقیدت تو پیغمبروں سے اور اللہ والوں سے ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے. فہد کے پیپر ہیں, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو پیپر کی تیاری کی بھی توفیق دے اور ایمانداری سے پیپر کرنے کی بھی, اور پھر اچھے نمبروں کی بھی سے پاس کرے. کیونکہ جب مجھ سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا پیپر میں کامیابی کی دعا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیپر دے کوئی اور رہا ہے, دعا آپ کریں گے وہ کیا ہو جائے. کراچی میں تو الحمدللہ بہت دبا کے پنجاب میں تھا, کہہ رہا دعا کرے استاد جی آج میرا پیپر ہے. ابے میں نے کہا تو پنجاب میں, تو پیپر کہاں ہے؟ کراچی میں. کہہ رہا ہاں. تو میں نے کہا دعا کیا؟ کہہ رہا ہے وہ میرا رشتے دار ہے وہ جا کے دے رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, وہ کیوں دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے اس کے دیے تھے چل رہا ہے. یعنی کراچی میں یہ سہولت ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ کو کسی کام سے جانا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ آپ کے پیپر دے لے, جب اس نے جانا ہوگا تو آپ اس کے پیپر دے لینا. کیا وکالت کا پیشہ ناجائز ہے؟ نہیں بھائی, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی کمائی حرام ہے. نہیں جی, کمائی حرام نہیں ہے وکالت کی, اور جھوٹ بولنا لازمی نہیں ہے. آپ جب وکیل بنے, تو میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں, انہوں نے جب کیس سنتے ہیں تو پہلے جو
ان کو وکیل بناتا ہے اس سے کہتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اگر دیکھتے ہیں 2 نمبر تو اس کا کیس لیتا ہی نہیں وہ. ایسے بھی بہت سے وکیل ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھو, اگر اس طرح کے پیشوں کو ہم حرام کہنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب سارے حرام خوری پھر آ جائیں گے ان پیشوں میں, پھر تو سارا نظام A to Z خراب ہو جائے گا نا. تو جن پیشوں میں 2 نمبر لوگ زیادہ ہیں ان میں تو اچھے لوگوں کو زیادہ جانا چاہیے, تو وکیل تو بنے, اچھے لوگ جائیں اس شعبے میں. کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کا یا پیغمبر کا تو یہ کافر ہے. جی ہاں, وہ بھی کافر نہیں ہے تو پھر کون ہے کافر بھائی؟ مفتی صاحب سگریٹ یا نسوار سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن کلی کرنا ضروری ہے. مفتی صاحب میرے ایک ورکر, استغفر اللہ, تو بڑا حیا کے خلاف بھائی. یہ آج کل زنا کے بڑے کیسز آ رہے ہیں یار. یہ بچہ ولد الزنا ہے, اگر بعد میں عورت شادی بھی کر لیتی ہے نا, یہ کسی نے پوچھا, میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ کے سنا رہا, اس سے برائی اور پھیلتی ہے. تو یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بھی دے دیں, جس نے زنا کیا وہ نکاح کر بھی لے گا نا تو بھی یہ اس کا نہیں کہلائے گا, کیونکہ 5-6 مہینے حمل کو ہو گئے ہیں, تو اب یہ بچہ زانی کا نہیں کہلا سکتا. زانی کا بچہ اسلام میں کہلاتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ بچہ چونکہ شادی کے بعد 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو رہا ہے تو اب یہ ولد الزنا ہی کہلائے گا. چاہے وہ زانی اس عورت سے نکاح بھی کر لے تو بھی رکھ نہیں سکتا, یعنی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا, نہ اس میں وراثت میں حصہ ہے. وہ ماں اس بچے کو پالے, خود پالے یا کہیں عیدی سینٹر میں دے دے. باقی یہ کہ بچے کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے, اس کے لیے اچھے سے اچھا سوچے, ایسے ادارے میں دے جہاں اس کی صحیح پرورش ہو. بہتر تو یہ کہ خود پالے اس بچے کو, باپ کی طرف نسبت نہیں ہے, ماں کی طرف تو نسبت ہے نا اس کی, تو خود ہی پالے اس بچے کی, تربیت کرے. لیکن ولدیت میں اس زانی کا نام باپ کی جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے, اور اس کا باپ کی جو زانی ہے اس کی وراثت میں کوئی حصہ